کس طرح پڑھتے ہیں، ہمیں بھی طریقہ بتائیں، ساتھ یہ بھی بتا دیں کس طرح کی کتاب سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سید شاہد عباس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی افتاد طبع کے اپنے مزاج کے مطابق انتخاب کریں کہ واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ریڈ، ہے کیا؟ مطلب آپ لٹریچر پڑھنا چاہ رہے ہو، فکشن پڑھنا چاہ رہے ہو، شاعری پڑھنا چاہ رہے ہو۔ میں نے بہت پڑھی ہے ایک زمانے میں، اب میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہ کوئی ناول میں پڑھتا ہوں، نہ میں شاعری، حالانکہ میں خود شاعر ہوں، میں بالکل نہیں اب شاعری ہو۔ کبھی کبھار ہو گیا کہ 6 مہینے بعد کو دورہ پڑا تو جی 1-2 دن شاعری پڑھ لی، ورنہ نہیں۔ میں ہسٹری، فلسفی، مختلف مذاہب، ان کا موازنہ، میرے پاس قرآن پاک تو ظاہر ہے ہمارا اپنا، وہ تو ہمارے تو ایمان کا مرکز ہے، لیکن میں گیتا بھی اور بائبل بھی اور یہ جتنی مذہبی بدھ مت میں بدھس کی کوئی ایس سچ کتاب نہیں ہے، سینگز ہیں بدھا کی، وہ میں اس طرح کا اچھا لٹریچر اور ٹائپ کا، ٹھیک ہے، سائنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، بایوگرافیز ہیں، کلچرز ہیں، دنیا کی گزشتہ ختم ہو چکی سویلائزیشنس کے بارے میں، تو اس طرح کا مثلا میرا۔ اور شروع میں آپ ایک چیز کا اہتمام کریں کہ کوئی ایک چیز پک کریں، ایک تو آپ کی ہیبٹ فارمیشن ہو جائے گی، جو بھی آپ انتخاب کریں، جو آپ کی روح کے، دل کے، مزاج کے زیادہ، پھر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے جائیں۔ مثلاً اگر آپ لٹریچر، آپ نے افسانہ پڑھنا ہے، ناول پڑھنا ہے، فکشن وغیرہ، وہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوگی کہ اچھا یار میں ہسٹری ذرا دیکھوں، کیا ہے، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھوں، بر صغیر کی ہسٹری دیکھوں، اچھا میں یورپین ہسٹری دیکھوں، امریکن ہسٹری دیکھوں، پھر اس طرح بتدریج ایک دفعہ وہ میرا تجربہ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، مناسب نہیں۔ دوسرے، کتاب کو دھیرج سے پڑھنا۔ میں تو ریپڈ ریڈنگ، اب میں تو جتنی دیر میں لوگ پیرا پڑھتے ہیں، میں اب سچی بات میں تو صفحہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہماری آنکھوں کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہماری ہے لفظ ٹو لفظ، ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا۔ اگر آپ تھوڑا ڈیولپ کر لیں خود کو، تو آپ جیسے جتنی دیر میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں آپ پوری لائن پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ مزید ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ سو اپنے چوائس کا پڑھنا شروع کریں، ٹھہر ٹھہر کے، جیسے کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نوالا بہت چبا کے کھانا چاہیے، اسی طرح پڑھنا بھی چبا کے چاہیے، ذہنی طور پہ سلو، آہستہ آہستہ سمجھ۔ وہ جو چیزیں آپ کو بہت زیادہ اسٹرائک کریں ان کو آپ ہائی لائٹر سے، یہ دیکھیں میرے پاس ہائی لائٹرز ہر جگہ، میرے بیڈ روم میں بھی پڑے ہوتے ہیں فلانا، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے پھر دوبارہ پڑھ لیا، پھر کسی سے اپنے کسی ہم مزاج جس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو اس سے پھر کرتے کرتے پھر اٹ ول ٹیک ٹائم، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اب جب آپ کی پیس ایک بن جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتاب تو میرا نہیں خیال انسان کی سب سے خوبصورت ایجاد کتاب ہے، اس سے بہتر ساتھی اور رفیق ہے کوئی نہیں۔ اور خوبصورت بات ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، لیکن آپ کی خواہش بذات خود بہت محترم ہے۔ سو ان لائنز پہ آپ کر کے دیکھیں، سلو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، مزاج کے مطابق شروع میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، ہائی لائٹر یوز کریں، پھر اس کے بعد اس پہ غور و فکر بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوائن بھی ہیں یا ریمز میور، اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی، انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔
سو اس کو ہم اگر سادہ پیرا سے بیان کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو نامنیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی. ہمارا بنیادی طور پہ مسلمانوں کے طور پہ ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی بنو امیہ یہ خاندان چلا. اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے. لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں. بادشاہت، ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو. یہی تاریخ ہے ہماری. جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا. سو موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے. اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو عرب ان کے لیے اٹھنیاں چونیاں ہی ہیں. پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے. وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں. پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے. یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے. تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتا. سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں. میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں. شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا. تو آج کے زمانے میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے. سو لوگ گندے، منافق. مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں، ایک خاصے سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں. میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی، ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں. رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ سسٹم کون سا ہے. یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے. اس نے زندگی میں ہر چیز، ککھ بھی نہیں پتا تھا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا، بیکاز وہ غلطیوں سے سیکھتا آرڈینری پلیئر، ورلڈ کلاس کرکٹر بنا. ککھ بھی نہیں پتا تھا. شوکت خانم ہاسپٹل گئے، عمران کو کیا پتا ہاسپٹل کیا ہوتا ہے. بس ایک دماغ کو چڑی بھی تھی، بہت اونچ نیچ آئی، بہت پرابلمز آئے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور سیکھتا رہا. بالآخر آپ دیکھ لو کراچی تک معاملہ پشاور سے پہنچ گیا. تو اس لیے اس پہ نہ آپ زیادہ پریشان ہوں کہ جی یہ پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمانی نظام، یہ وہ اچھا برا. کوئی اچھا برا نہیں ہے، لوگ ہیں اچھے برے.